جیسے تمیم داری حضور کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے. تمیم داری مکہ کے تو تھے نہیں, تمیم داری مدینہ تو تھے نہیں. تمیم داری تو جو ہے وہ تو شام میں رہتے تھے. صفورہ گئے تھے. صفورہ ایک بستی ہے جہاں کپڑے بنتے تھے. تمیم داری وہاں کے تاجر تھے, وہاں سے صفورہ کپڑا خریدتے تھے. اب بھی وہ بستی ہے وہاں. شام میں آپ جاؤ گے تو دیہات میں آپ جاؤ گے, چونکہ میرے سفر سے علاقے بہت ہوئے ہیں, تو صفورہ لکھا ہوا ملے گا. ہمارے یہاں تو لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں صفورہ, اصل میں یہ ہے کہ وہ بستی کا نام ہے. وہاں کپڑے اچھے ملتے تھے, تو تمیم داری وہ خریدنے کے لیے جاتے تھے, وہاں تجارت کرتے تھے. تو یہ تمیم داری جو ہے یہ اپنے کپڑے کے لیے گئے تھے. تو تمیم داری خود کہتے تھے میں رات کو سوتا تھا, جنت مجھے سونے نہیں دیتے تھے. جنت میرا انگوٹھا پکڑ دے, ہلا دیتی. اب میں کھڑا ہو جاتا تھا, دکھتا کوئی نہیں, پریشان رہتا تھا کہ یار یہ کون پر پاؤں ملا کے جاتا ہے. اور ایک ہی جملہ کہتے تھے مدینہ جا. جنت تشکیل کرتے تھے مدینہ جا. اب مجھے پتا نہیں مدینہ کہاں ہے, میں جانتا نہیں. اب کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے. یہ تمیم داری خود اپنا قصہ بیان کرتے ہیں. میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں, کہ میری کتاب کا نام سنا ہوگا بکھرے موتی, اس میں تفصیل سے قصہ نقل کیا ہے. اب وہ کہتے تھے کہ میں بڑا پریشان ہوں, لیکن دل میں خیر تھی. جیسے اسمتا کے دل میں خیر تھی, ویسے میرے میں دل میں خیر تھی. میں ڈھونڈتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی دنیا میں نئی چیز ہونے والی ہے. تو میں بہت پریشان, رات کو مجھے سونے ہی نہیں دیتا. جہاں میری آنکھ لگے آپ اٹھا پکڑ کے ہلا دیں گے. اب میں بڑا پریشان, کیا کروں. 2-4 راتوں سے مجھے نیند نہ آئی. آدمی کو نیند نہ آنے تو آدھا پاگل ہو جاتا ہے. تو میں وہاں پادری جی کے پاس گیا. جو پادری تھے بڑے بڑے رحمان, ان کے پاس جا کر میں نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ میں تو یہاں رہتا ہوں, اور کچھ لوگ آ کر جو ہے زور زور سے کہتے ہیں اذهب الى المدینہ, اذهب الى المدینہ, اذهب الى المدینہ, مدینہ کی طرف جا, مدینہ کی طرف جا. مجھے معلوم نہیں ہے مدینہ کیا ہے. اذهب الى محمد, اذهب الى محمد, مجھے پتا نہیں ہے محمد کون ہے, یہ کیا. تو پادری تھے, انہوں نے کہا کہ صحیح ہے, یہ جنات تیری تشکیل کر رہے ہیں. تو مدینہ جا, وہاں ایک نبی آئے ہیں, ان کا نام محمد احمد ہے. تو دائیں بائیں مت دیکھ, تو سیدھا وہاں پہنچ جا, وہاں پہنچ کر اسلام قبول کر. اب اسلام آ گیا ہے دنیا کے اندر, تو وہاں جا. یہ پادریوں نے کہا. اور جب پادریوں نے بھی کہا تو میں اور پریشان ہوا. ارے گھر چھوڑ کر کیسے جاؤں اتنا لمبا سفر. اتنا تو پتہ چل گیا کہ حجاز جانا ہے مجھے, اور وہاں کھجور کے درخت ہیں اور پہاڑیاں ہیں, لیکن کہاں شام اور کہاں ہو, بہت لمبا سفر ہے. ہمارے 2-3 مرتبہ سفر ہوئے اس پٹری کے اوپر. لپا تک میدان, کہیں دور دور تک وہ ڈرائیور کہے کہ دیکھو بھائی 5 گھنٹے کے بعد جو پانی ملے گا, جیسے پانی پینا ہو, پیشاب کرنا ہو, کچھ ہو تو فوری یہیں فارغ ہو جاؤ. 5 گھنٹہ گاڑی چلے گی, اس کے بعد پانی ملے گا. ہم جب سفر کرتے تھے, اب تو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں کر دی, اور وہ دور تھا. تمیم داری کہتے ہیں کہ مجھے بڑے پادری نے کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ تو پریشان ہے, تو تاجر ہے کپڑوں کا, اور کپڑے تُو نے خرید بھی لیے ہیں, یہ سارے کپڑے یہاں کسی کو دے دے, تو مدینہ کا سفر کر. میں نے ٹھان لیا مدینہ جانا ہے مجھے, اکیلا کیسے جاؤں, یہ بھی مسئلہ ہے. اچھا پھر دل کے اندر یہ بات آئی کہ مدینہ منورہ جاؤں, جب اللہ کے نبی ہیں تو کوئی ہدیہ لے کے جاؤں, خالی ہاتھ کیسے جاؤں. یہ تمیم داری کہتے تھے. تو میں گیا بازار میں, کیا خریدوں کیا خریدوں, پیسہ تو تھا ان کے پاس, کیا خریدوں. تو دلی ملے مجھے, لالٹن کہتا نا اپنے گجراتی میں, لالٹن کی دلی ملی. ارے ہاں یہ بہت اچھی ہے, یہ بہت اچھی, یہ بہت اچھی. میں نے کہا اس کا کیا بھاؤ ہے, یہ بھاؤ ایک دے دے, اس کا کیا بھاؤ ہے. ایسا کر کے میں نے 5-6 لالٹن دے دی. اب وہ جو تاجر تھا وہ ہوشیار تھا, اس نے کہا کہ تو کہاں لے جا رہا ہے اس کو, مدینہ. ارے یہاں شام سے مدینہ لے جائے گا, بولے مجھے لے جانی ہے, سنبھال کے لے جاؤں گا میں. تو یہ تو بغیر تیل کے نہیں چلے گی, تیل خریدنا پڑے گا.
کہ کسی اعتبار سے دھندا ہو جائے میرا تیل کا. میں نے کہا تو فکر مت کر, خالی مجھے لالٹینیں دے دے, قندیلیں دے دے, میں تیل کا میں انتظام کر دوں گا. یہ کہہ کر میں نے وہ خرید لیا. اب کہتے تھے زمینداری, اکیلا چلا کھجوریں لے کر, اور تو کوئی تھا نہیں, لمبا سفر. اس زمانے میں کوئی لوکیشن تو تھا نہیں. تو جنات جو ہے, جنات کی دعوت پر ہی مسلمان ہوئے تھے نا یہ, تو جنات نصرت کی جماعت بن کر آتے تھے میرے پاس. نصرت کی جماعت مطلب سمجھے, ایک دن کے بعد فروٹ لے آئے, ایک دن کے بعد کھجوریں لے آئے, پانی لے آئے. میں تو کھاتے پیتے لوگوں سے پوچھتے تبوک پہنچا. تبوک سے پھر جو خیبر پہنچا, خیبر سے مدینہ منورہ پہنچا. لوگوں سے پوچھا کہ بھی کیا نام ہے اس گاؤں کا, تو مدینہ. ہاں, مجنون کا خواب پورا ہو گیا, مجنون کا خواب پورا ہو گیا. اِيَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا. کہاں شام ہے اور کہاں صفورہ ہے اور کہاں کپڑے ہیں, کیا ہے, اور یہ ان کے اندر کی خیر لے کے مدینہ پہنچ رہی ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں محمد احمد نامی کوئی آدمی ہے؟ ہاں ہے. پھر کہاں ہے؟ یہ مسجد ہے. مسجد میں چلا گیا. مسجد بھی چھوٹی سی, اس وقت میں مسجد میں لائٹ بھی نہیں ہوتی تھی, چراغا بھی نہیں ہوتا تھا, اور کھجور کے پتوں کی مسجد تھی. پانی گرے تو پانی بھی نیچے آ گئے, بچھو بھی بہت ہوتے تھے وہاں, سانپ بھی چلتے تھے, یہ بھی میں دیکھتا تھا. تمیم داری کہتے ہیں کہ میں پہنچا, وہاں پہنچنے کے بعد ایک طرف بیٹھ گیا. میرے بال بھی لمبے لمبے, میرے ناخن بھی لمبے ہو گئے, کپڑے بھی میلے, سب کچھ بڑا پریشان حال. مدینہ والوں نے دیکھا کہ کوئی مسافر آیا ہے, تو مدینہ والوں نے خدمت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی تھے, اور میں بیٹھا رہا, دیکھتا رہا کیا ہو رہا ہے. تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا, یہاں محمد احمد نامی کوئی آدمی ہے اس جگہ پر؟ ہاں ہے. کہاں ہے؟ یہ میں دیکھو ابھی وہاں سے نکلیں گے اور نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے. مغرب کا وقت تھا, مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے, تم دیکھتے رہنا. بس میں بیٹھا رہا, دیکھتا رہا. اذان ہوئی, اذان بھی سنی. اب پہلی مرتبہ اذان سنی ہے تمیم داری نے. بندوں کو دیکھتا رہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. حضور جب نکلے تو حضور کا چہرہ دیکھتے ہی اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا. تسمیتا اور ابو حذیفہ اور وہ ایرانی لڑکا, وہ بھی کہتے تھے کہ حضور کا چہرہ دیکھتے ہی ہمارے دل میں اسلام آ گیا. تو تمیم داری کا قصہ پہلے سنا, تو تسمیتا والا بات میں پورا کروں گا انشاءاللہ. تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا, میں نے کہا کہ یہ سچے کا چہرہ ہے, یہ جھوٹے کا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی مغرب کی. مغرب میں نماز پڑھانے کے بعد میں ہمت کر کے چلا گیا آپ کے پاس. آپ نے فرمایا ابھی کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا تو شام سے آیا ہوں. اچھا کیوں آئے ہو؟ یہ کہا جنات نے میری تشکیل کی تھی تو کہا تھا کہ مدینہ جاؤ اور آپ کے پاس آؤں, آپ کے پاس آیا ہوں اسلام قبول کر رہے. آپ نے فرمایا ہمیں اللہ مبارک, میں مسلمان ہو گیا. صحابہ جب قریب میں بیٹھے تھے انہوں نے بھی سن لیا کہ جنات نے دعوت دی اور یہ آیا ہے. ہو گئی بات. اب تھکا آ رہا تھا تو مدینہ والے جو ہے کوئی کھجور لے کر آیا, کوئی دودھ لے کر آیا, کوئی پنیر لے کر آیا, کوئی جو ہے کھجور کا حلوہ لے کر آیا. بے مسافر آدمی ہے, میں نے کھایا. اب میں ڈھونڈا تھا کہیں پانی مجھے ملے تو ذرا کپڑے وپڑے دھو لوں, نہا لوں, لیکن پانی وغیرہ تو ملا نہیں. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار یہ ہدیہ لایا ہوں وہاں سے, اب حضور کی خدمت میں پیش کیسے کروں ہدیہ؟ قندیلیں لائے تھے نا حضور کی خدمت میں دینے کے لیے, کیسے کروں سوچتے تھے. پھر اچانک میرے دل میں یہ بات آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دینی ہے, یہ مسجد جو ہے زیادہ حقدار ہے. اس وقت تک مسجد میں چراغا نہیں ہوتا تھا, روشنی نہیں ہوتی تھی, اندھیرے میں لوگ نماز پڑھتے تھے, مغرب کے اندھیرے میں, عشاء کے اندھیرے میں, فجر کے اندھیرے میں. تو یہ میں نے دیکھا کہ اندھیرے میں لوگ نماز پڑھتے ہیں, کچھ بھی ہوتے ہیں, یہ بھی ہوتے ہیں. میں باہر گیا, باہر جا کر تیل خریدا, تیل خرید کر میں نے جب لائبریری میں تیل بھرا اور تیل بھر کر مغرب سے پہلے ایک لالٹین یہاں لٹکا دی,
ایک یہاں لٹکا دی، ایک یہاں لٹکا دی. ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر جو تھا آپ کا گھر مبارک یہاں تھا، ایک وہاں لٹکا دی، ایک پوے میں لٹکا دی. صحابہ دیکھتے رہے، کسی نے مجھے منع کیا نہیں، اور میں جو ایک طرف کونے میں جا کے بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، مغرب کی نماز پڑھا دی. یہ دوسری مغرب تھی. حضور نے دیکھا تو حضور نے دیکھا یہ چاہتا شیخ جدید تھی مسجد نا، میں ہماری مسجد میں نہیں چیز کیا. کس نے کیا ہے سارا؟ تمیم داری کہتے تھے تو میں نے کیا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قصہ سنا کر کہ کبھی کبھی کوئی ساتھی پاک صاف دل والا ہوتا ہے، بغیر مشورے کے بھی کوئی چیز کر لیتا ہے تو اللہ اسے نبھا دیتا ہے. جیسے تمیم داری کے بغیر مشورے کے کیا ہے. کسی نے پوچھا ہی نہیں، نہ حضور سے پوچھا، نہ شورا سے پوچھا، کسی نے پوچھا نہیں. وہ لگا لیا تو حضور نے پوچھا نہیں کہ سارا کس نے کیا. تو بعض صحابہ نے کہا کہتے وہ جنات والا ہے، میں کل آیا تھا. سمجھ گئے نا، اس نے کیا. تمیم داری کہتے ہیں کہ میں اتنا تو سمجھ گیا کہ پتہ نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن کچھ گڑبڑ ہے. گزشتہ رات تو تھا نہیں، روشنی تھی نہیں، اور یہ جو ہے آج روشنی ہوئی ہے، کچھ مسئلہ ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب میں نماز پڑھائی. مغرب کی نماز پڑھا کر آپ نے جو ہے اعلان کیا اے تمیم. اب جہاں آپ نے کہا اے تمیم تو ہمارے تو زمین کے نیچے وضاقت علیہ الارض بما رحبت، پاؤں تلے کی زمین سرک گئی. مطلب کہ حضور بلا نہیں، سارے بچوں کے سامنے بلا نہیں. تمیم داری کہتے تھے کہ میں بہت بھاری قدم کے ساتھ اٹھا. بعض وقت آدمی کیا حالت ایسا آتا ہے کہ چل نہیں سکتا، وہ ڈر جاتا ہے کیا کروں کیا کروں. سارے صحابہ مجھے دیکھ رہے تھے، اور حضور نے نماز کے بعد سب سے پہلے کہا اے تمیم. تو میں نے دل میں کہا سچ میں بتا دوں گا جو بھی ہوگی وہ. میں گیا وہاں جاتی جو بیٹھا حضور کے سامنے، سارے صحابہ کی نظریں مجھ پر تھی اور حضور پر تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوال کر رہے ہیں اس پر تھی. آپ نے فرمایا کہ تمیم یہ کیا تم نے کیا ہے سارا؟ تو حضرت تمیم داری نے کیا جواب دیا؟ حضرت پہلے میری بات سن لیجیے، یہ میں نے کیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں. اگر یہ ٹھیک ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر میں نے غلط کیا، بغیر مشورے کے کیا، بغیر پوچھے کیا، آپ والی ہیں، آپ متولی ہیں، آپ مالک ہیں اس مسجد کے، تم معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے. یہ تمیم داری نے کہا. تو حضور نے فرمایا لا 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 یا تمیم یہ بات نہیں ہے. تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی میری بیٹی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. یہ حضور نے کہا سب کے سامنے، بھرے بچنے کے سامنے کہا. کتنے بڑی چیزیں نبی کہہ رہے ہیں، کتنے حضور خوش ہوئے ہوں گے. تو علماء نے لکھا ہے یہ سب سے پہلے چراغ جلا ہے. دل میں خیر تھی ان کے، اب قیامت تک مسجدیں بنیں گی، چراغ جلیں گے، لالٹینیں جلیں گی، ٹیوب لائٹیں لگیں گی، خیر کے کام ہوں گے، اور خیر دنیا میں پھیلے گی. سب سے پہلے ثواب اللہ تمیم داری کو دے گا. وہ ان کے دل کی خیر ہے. وہاں سے چلنا، جنت کی تشکیل کرنا، یہاں آنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی خیر کی وجہ سے خیر ان کے حصے میں دی. قیامت تک مسجدیں بنے گی. اور اگر تمیم داری نہ جلاتی، اور حضور کے زمانے میں یہ اندھیرا رہتا مسجد میں، تبھی لائٹیں نہیں جلا سکتے تھے. دلیل کیا ہوتی؟ تو حضور نے سب کے سامنے کہا لا 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 یا تمیم یہ بات نہیں ہے. تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی میری بیٹیاں ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. جب یہ بات کہی تو نوفل ابن حارث یہ پیچھے بیٹھے تھے، ان کا نام روایت میں آتا ہے نوفل. وہ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ بنا تو نہ بنا تک ہماری بیٹیاں جو آپ جی کی بیٹیاں ہیں، میری بیٹی ہے ام مغیرہ، یہ بیوہ ہو گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کے ساتھ نکاح کر دیں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. تو وہ خسر میاں بھی آگے، نوفل بھی آگے، حضور بھی آگے، تمیم داری نے بدلے میں آدھے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا نکاح کرا دیا. اور کتابوں میں لکھا ہے مدینہ منورہ میں بہترین جوڑوں میں یہ جوڑا شمار ہوتا تھا. جو بہترین جوڑے تھے میاں بیوی کے، ان میں یہ جوڑا شمار ہوتا تھا. خیر، یہ عالم اللہ
خیرا یؤتکم خیرا. پھر تو تمہیں ڈالیں گے جس سے بول دیں دجال سے ملاقات اور یہ وہ سب حدیث ہیں وہ سب جو اس قصے کے بعد کی ہیں. مجھے تو اتنا سمجھانا ہے ان عالم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تمہارے دل میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے گا اور اس کا فیصلہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کہ ہمارے دل میں خیر ہے کہ نہیں.